ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں۔ آج ذرا سی بات ہوتی ہے ہم بدگمانی میں غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے ضرر ہو جائیں ایک، اور دوسرا کام کیا ہے، صرف بے ضرر نہیں ہونا، مومن بے ضرر ہونے کے ساتھ نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ خیر الناس میں ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ کیا ہونا ہے؟ پہلے بے ضرر، دوسرا نفع دینا ہے، اور تیسرا غصہ نہیں کرنا۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا، غصے میں کام سنورتے ہیں کہ بگڑتے ہیں؟ غصے میں کام بگڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سامنے سے آئے اور آ کے سوال کیا، آقا دین کیا ہے؟ فرمایا دین اخلاق ہے۔ کیا؟ دین اخلاق ہے۔ راوی بیان کرتے وہ چلے گئے، پیچھے سے وہی صحابی پیچھے سے آئے، آ کے آقا پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین اخلاق ہے۔ یہ نہیں پوچھا اخلاق کیا ہے، فرمایا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق ہے۔ پھر چلے گئے، پھر دائیں طرف سے آئے، آقا دین کیا ہے؟ فرمایا دین اخلاق ہے۔ راوی کہتے پھر چلے گئے چوتھی طرف سے آئے، پہلے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، آنے والا ایک، سوال بھی ایک۔ سرکار کی پیشانی پہ شکن نمودار نہیں ہوئی۔ آج فیس لینے والا استاذ بچہ دوبارہ یا 6 بار پوچھے تو وہ جھلکنا شروع کر دیتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ آقا دین کیا ہے؟ فرمایا دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ دین کیا ہے؟ تو اب دیکھ لیجئے، غصہ ہو تو اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ بے ضرر ہونا ہے، دوسرا نفع بخش ہونا ہے، تیسرا بولیے غصہ نہیں کرنا، اور چوتھا یہ ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ آج ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے کام آ رہے ہیں۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4 لاکھ درہم میں زمین خریدی۔ کتنے میں؟ 4 لاکھ درہم میں زمین خریدی۔ چند دنوں کے بعد آپ کو علم ہوا کہ اس بندے پہ کے سر پر قرضہ تھا اور وہ اس قرضہ کو اتارنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زمین بیچ کر اپنا قرضہ اتارنا تھا۔ مولا حسن بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ چل کے اس کے پاس گئے، فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا یار تو نے اس لیے زمین کو بیچا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو نے مجبوری کی وجہ سے۔ آج ہم کہتے ہیں پراپرٹی وہ لینی ہے جو کوئی مجبوری سے بیچ رہا ہو، پھر سے ہی ملنی ہے۔ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولا حسن چل کے اس کے پاس گئے، فرمایا مجھے علم نہیں تھا کہ تو نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے جائیداد کو فروخت کیا ہے۔ فرمایا زمین بھی واپس لے لے، یہ 4 لاکھ درہم بھی واپس لے لو، اپنا قرضہ بھی اتار لو، زمین بھی واپس رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کسی کے کام تو کیا آنا، مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات وہ کیا ہے؟ بدگمانی نہیں کرنی۔ کیا؟ بدگمانی نہیں کرنی۔ آج بدگمانی کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ بہو جو ہے نا، بہو جس کو بیاہ کہلاتے ہیں، وہ زیادہ دیر شوہر کے پاس بیٹھی رہے تو ماں کہتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح
اگر لڑکے کی دولہا کی بہن جو ہے وہ زیادہ تک اس کے پاس بیٹھی رہے تو بیوی کو گوارا نہیں، پتہ نہیں میرے خلاف کان بھر رہی ہے۔ اگر گلی میں کوئی بندہ، مکان تو دور کی بات بنانا، کوئی تھڑا توڑ کے بنا لے تو لوگ باتیں شروع کرنا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتوں پیسے کو آ گیا۔ بدگمانیوں کا سیلاب امڈا ہوا ہے، اور بدگمانی سے یاد رکھیے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا تیرا ہی ہے۔ اکثر بدگمانیوں کی وجہ جو ہے وہ حسد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ 5 کام اگر ہم اپنا لیں تو بہت حد تک ہم جو ہیں اخلاقیات کی چوٹی کو چھو سکتے ہیں۔ آئیے آج جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے راجہ جنگ میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ضرور اپنی زندگی میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے جیتے جی کسی اہل سنت کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، ضرور کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آپ تنہا کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں، کسی نبینے کا ہاتھ پکڑ کے پار کرا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اقامت دین ایسا ایک مذہبی فریضہ ہے، سرکار کی کل زندگی اقامت دین میں گزری ہے۔ اقامت دین، اگر آپ دین نہیں پڑھے ہوئے تو آپ اقامت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اگر نہیں پڑھے ہوئے کسی مذہبی جماعت، چاہے جماعت اہل سنت ہے، تحریک لبیک ہے، انجمن طلبہ اسلام ہے، یا منہاج القرآن ہے، کوئی بھی تنظیم ہے اہل سنت و جماعت کی، نوجوانوں اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے، بزرگوں سے بھی عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، اگر آپ کچھ نہیں پڑھے ہوئے، دین کا آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، تو کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وہ دین کے کام کرے گی، آپ کو بھی اقامت دین کا ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑا کام اقامت دین ہے۔ عقیدے کی تبلیغ ہے تو اقامت دین ہے، عبادات کی تعلیم ہے تو اقامت دین ہے، معاملات کی تعلیم ہے تو اقامت دین ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے تو اقامت دین ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں ضرور کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ دنیا کے باقی معاملات کے ساتھ آپ کو اقامت دین کا بھی ثواب ملتا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جماعتوں میں میری ساری زندگی تنظیموں میں گزری ہے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ تنظیمی جلسہ ہے، کہ اپنے باہر کے جھگڑے ہوتے ہیں تنظیموں میں آ کے اس کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تنظیموں کے لوگ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے تنظیمیں ٹوٹتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، بکھرتی بھی ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص اپنی جماعت کے امیر میں کوئی ایسی شے دیکھے جو اسے ناپسندیدہ ہو، فرمایا صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے۔ بخاری شریف فَلْيَصْبِرْ، اگر کوئی شخص اپنی جماعت کے امیر میں کوئی ایسی شے دیکھے جو اسے ناپسند ہے، میں صبر کرے۔ اگر وہ جماعت سے ایک بلشت بھی جدا ہو گیا، میں جاہلیت کی موت مرا۔ ایک خامی کی بجائے عوض اس کے ساری خوبیوں کو نظر انداز بولیے نہ کیا کرو۔ ضرور کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور پھر دین کا کام کریں۔ صحابہ کرام کی کل زندگی، تابعین کی کل زندگی، ائمہ کی کل زندگی، علماء کی کل زندگی جو ہے دین کی اقامت میں گزری ہے۔ ہاں کسی جگہ پہ عقائد کی تبلیغ کا زیادہ غلبہ ہے،
کسی جگہ پہ معاملات کی تبلیغ کا زیادہ غلبہ ہے، کسی جگہ پہ اخلاقیات کی تبلیغ کا زیادہ غلبہ ہے، کام سب کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت، تحریک لبیک اور دیگر جتنی بھی تنظیمیں میں نے اشتہار پہ پڑھی ہیں کام کر رہی ہیں، اور بڑے خوشی کی بات ہے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ سبھی تنظیمیں اکٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اور یہ تو تھا کارکنان کے لیے، اور قبلہ جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ جو پہلے تھے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، ایک تربیتی نشست میں آپ نے بڑی پیاری بات کی، اور میں کالج میں مدرسے میں جب پڑھاؤں کلاس شروع ہو نئے سال کی تو میں یہ بات ضرور کیا کرتا ہوں، آج کوئی بچہ اپنے استاد کی غلطی نکال دے تو استاد غصے میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں بھیا رام نہ پتہ مینوں ہوتا کہ ایسے آج کوئی غلطی اپنی مانتا نہیں ہے، بیٹا باپ کو کہہ دے تو باپ جڑ دیتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جب میری کوئی غلطی نکالے، یہ عہدے داران سے ہے، جماعت کے امیر سے ہے، میں اگر کوئی میری غلطی نکالے تو میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں شکر ہے میری اولاد اس قابل ہو گئی ہے میری اصلاح کر سکتی ہے۔ بس سوچ کا زاویہ بدلنا ہے کہ میری اولاد اس قابل ہو گئی ہے کہ میری اصلاح کر سکتی ہے، بس سوچ کا زاویہ بدلنا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی انتشار تنظیم میں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو، اس جلسے کو، ان تنظیموں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، ان کا اقبال بلند فرمائے۔ آپ مل کے اہل سنت کا، دین اسلام کا، اقامت دین کا کام کرتے رہیں۔ خدا کرے کبھی بھی آپ پر خزانہ آئے، سدا بہار بہاریں اللہ آپ کو عطا کرتا رہے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔